السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 195 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لہم، پس قبول کیا ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم سے، من ذکر او انثی وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض میں سے ہیں، والذین ہاجروا بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا اور تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا اور قتال کیا اور مارے بھی گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ اللہ کے پاس سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم ذکر او انثی بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تم ان کے پروردگار نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، بے شک میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ کوئی مرد ہو یا عورت، بعض میں سے ہیں، پس وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے اور قتال کیا اور مارے بھی گئے، میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اللہ کے پاس سے ثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی 5 دعائیں فرمائی تھیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اب ان تمام دعاؤں کا معنی، اے ہمارے پروردگار تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے پروردگار جسے تو آگ میں داخل کر دے گا تو اس کو رسوا کر دے گا اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں، اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری برائیوں دور کر دے اور ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں عطا کر وہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدے کیے ہیں، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
ان دعاؤں سے پہلے مسلمانوں نے ربنا 5 دفعہ ربنا 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 کہا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اور کیسے دعا قبول فرمائی؟ اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، استجاب کر لیں۔ اجابہ جو ہے اس کا روٹ ہوتا ہے جیم، واو اور با۔ اجابو یجیبو اجابن و اجاب دعا، یہ مطلب جواب دینا، یعنی کسی جواب 2 چیزوں کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو تو اس کا جواب ہے، اور دوسرا کسی کی دعا، کوئی چیز آپ نے کسی سے مانگی تو اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ ایسا مہربان رب ہے پیاری بہنوں، کہ اللہ جب آپ اس کو ربنا کہہ کر پیار سے بلاتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں اس کو پیار سے کرتے ہیں، سرگوشیوں میں، محبت سے، عاجزی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، تڑپ کر، طلب کرتے ہوئے، تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری زبان بن جاتا ہے جس سے ہم بولتے ہیں، ہماری آنکھیں اور کان بن جاتا ہے جس سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی جواب، اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو محبت کا سلسلہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایسے نہیں ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اللہ صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کی میننگ کو سمجھیے، اس تعلق کو سمجھیے، اس چیز کو سمجھیے کہ دعا لفظ نہیں ہوتے، دعا جذبہ ہوتا ہے۔ دعا آپ کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی نکلے یا نہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوں، آپ پھر بھی اللہ سے کنیکشن میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ہمارا تعلق لفظوں سے بہت بلند ہے، وہ ہمیں سمجھتا ہے۔ وہ اللہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے اندر ہے، نفسیات کی انتہائی گہری چیز آپ کے ایگو اور آپ کے سپر ایگو میں ہے، آپ کی تحت شعور کے اندر ہے، آپ کے لاشعور کے اندر ہے، شعور میں تو ہے ہی نہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کی ذات کے اندر فیدمس میں، جو گہرائی میں آپ کے اندر جذبات اور خواہشات ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے، اللہ قبول کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر پاز کریں ایک لمحے کے لیے۔ ہم میں سے ہر انسان، لازمی بات ہے، کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں رہتا ہے، اور اس وقت بھی ہوگا۔ کوئی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، کوئی میاں بیوی کا ریلیشن ہے، کوئی ایک ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا ریلیشن ہے، فرینڈ کا ریلیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کسی جگہ پہ جاب میں آپ امپلائی اور امپلائر ریلیشن ہے، آپ کے سسرال میں آپ کی ساس اور بہو کا ریلیشن ہے، نند اور بھابھی کا ریلیشن ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ اس ریلیشن نے آپ کو کتنا انڈرسٹینڈ کیا، آپ کی محبت کا جواب کتنی دفعہ اسی طرح محبت سے دیا جس طرح محبت سے آپ اس تک جا رہے تھے، اس کو آپ نے اپنے جذبات دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک سیڈ فیکٹ ہے کہ آپ کی محبتوں کو اس طریقے سے لیا ہی نہیں جاتا جس طریقے سے آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے جذبات کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا جاتا ہے، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے جب محبتیں اس طرح سے نہ قبول کی جائیں جیسا کہ اس کو قبول کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کیا خوبصورت ریلیشن میں آ گیا ہمارے۔ وہ محبت جو ہم نے بھیجی، کس کو بھیجی پیاری بہنوں؟
اس کو جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے پاس جس نے آسمان کو ایک اپنے تھام رکھا ہے، وہ جو روز محشر آسمانوں کو یوں لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لے گا جیسے کہ ہم ایک خط پکڑتے ہیں، وہ عظیم الشان رب جس کا عرش آسمان اور زمین سے بہت بلند ہے، وہ رب تعالی جس کی عظمتیں وسیع و عریض ہیں، جس کی سماعت سب دنیا کے ایک ایک ذرے پر حاوی ہے، جو ہر چیز میں ہر چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو ہر انسان کو سن رہا ہے، اس کی ہر بولی کو جانتا ہے، اس کے ہر جذبے کو سمجھتا ہے، اس اللہ نے جو اتنا عظیم الشان طاقتوں اور شانوں کا مالک ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز مطیع اور فرما بردار ہے، جس کے لیے زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ تسبیح کر رہا ہے، وہ جس کے فرشتوں کی تعداد صرف وہ جانتا ہے، وہ جس کے لشکر صرف وہ جانتا ہے، وہ جو انسانوں کے اندر اور اس کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اس عظیم الشان پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق. سبحان اللہ. کیا ہے دعا؟ یہ محبت ہے. دعا کیا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ ایک سہارا ہے، یہ ایک سپورٹ ہے، یہ تنہائیوں میں ایک امید کی کرن ہے، یہ اندھیروں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، تمہاری دعائیں نامکمل ہوں گی تو میں مکمل کر دوں گا. تو اللہ قبول کر لیتا ہے اس محبت کے جذبے کو جس جذبے میں صرف اللہ ہوتا ہے، جس میں اپنی ذات کے اندر اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہوتا ہے، جس میں یہ احساس ہوتا ہے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھ سے نہیں ہو پایا، اللہ جیسی تیری شان ہے اس کے مطابق میں عمل نہیں کر پائی، صرف ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ قبول کر لے. تو اللہ فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم. اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے قبول کر لیا. ہم نے بار بار کہا ربنا ربنا ربنا، 5 دفعہ ہم نے ربنا کی تکرار کی، جیسے بچہ کہتا ہے میری ماں ماما. وہ کہ ہم نے کہا اللہ ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. تو اللہ نے کیسے پیار سے جواب دیا، تمہارے رب نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. اس کو لفظ نہ سمجھیے، اس میں اپنے جذبے کو لائیے. ہر وہ دعا جس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا. ہم تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو ہمیں پیدا کیا اللہ، تجھے پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. جیسے ایک پھل کو نہیں پتا کہ اس کو کہاں پہ رکھیں گے تو اس کی گروتھ بہتر ہوگی، لا ہمیں بھی نہیں پتا، بس ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، ہمیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے. تو اللہ فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا. قرآن پاک میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق بناتا ہے جب اللہ یہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے پوچھتے ہیں کہاں ہے رب، وہ جو آسمانوں کے پاس، جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اتنی دور رب ہے، کیسے ہم اس تک رسائی پائیں؟ کون سا ایسا ڈائلنگ کوڈ ہے کہ ہم لگا کر اس کو اپنی بات سنوا سکتے ہیں؟ تو اللہ جواب دیتا ہے انی قریب، مجھے دور نہ سمجھنا، مجھ سے دعا مانگنے والے بندوں میں قریب ہوں. کتنی قریب ہے اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بس اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. کون؟ عبادی، میرے بندے، میرے پیارے بندے. جیسے کوئی بچہ کوئی کام غلط کر کے دروازے کے پیچھے چھپ جائے، اس کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ادھر آؤ، چلو اب بس کرو میرا بیٹا ادھر آؤ. اس میں وہ محبت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب پوچھتے ہیں تو انہیں کہیں میں تو بہت قریب ہوں. یہ مت خوف دل میں رکھو کہ ہمارا رب ہمیں ڈانٹے گا، ہم پہ غصہ ہوگا. وہ پیار سے بلا رہا ہے.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب تم نے بھی میری بات سننی ہے۔ جب ہم صلح کر لیتے ہیں نا کسی سے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہماری کسی سے ناراضگی ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے کسی کو آفینڈ کر دیا ہے، تو جب ہم اس سے خوف رکھتے ہوں، وہ ہمیں بلا کر سمجھا دے، دیکھو اب معاف کر دی ہے، اگلی دفعہ ایسا نہ کرنا، یہ عہد و پیمان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا، میری باتوں کو سننا۔ ہاں، جتنے بھی گناہ کر لیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کوئی حد ہے کہ جس حد کے بعد اللہ سننی چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، یہ سوچنا نہ کہ اللہ تیری رحمت سے ہم نا امید ہو سکتے ہیں۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سب گناہوں کو قبول کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو، الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر جواب دیا کرو، ریسیپٹیو ہو جاؤ، رسپانسبل ہو جاؤ، اور رسپانسو ہو جاؤ، اس بات کو سن کر رسپانس کیا کرو۔ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کانوں کو اللہ کی بات کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں، پھر وہ سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ دو طرفہ محبت، ایک طرفہ نہیں، جبکہ اس کے برخلاف جو اللہ کی بات کو سنتے نہیں اور شیطان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی شیطان کی ایک سپیچ نقل کرتا ہے۔ جب ولما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کو آگ کا ایک ممبر تیار کر کے دیا جائے گا۔ اس آگ کے ممبر پر وہ شیطان کھڑا ہوگا، اور اس آگ کے ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد وہ ایک سپیچ کرے گا۔ وہ کیا سپیچ کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں، قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا مُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ ابراہیم آیت 22۔ اور شیطان کہے گا جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ تو میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، میں نے تو تمہیں نہیں اپنے راستے کی طرف بلایا، میں نے تو صرف ایک پکارا تھا، تم نے میری پکار کو لبیک کہا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو کہ شیطان تیری وجہ سے ہم آگ میں آئے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں۔ میں انکار کرتا ہوں ان تمام عبادتوں کا جو تم مجھ سے کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کیا غبن ہوگا جو اللہ کی پکار کو نہ سنے اور شیطان کی پکار کو سنے۔ کیا ہے اللہ کی پکار؟ دن میں 5 دفعہ اذان اللہ کی پکار ہے۔ کیا کہتا ہے مؤذن؟ حی علی الصلاۃ، پیار سے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو آ جاؤ کھانا کھا لو، آ جاؤ میری رحمتوں کے سائے میں، آ جاؤ میں تمہیں پیار سے تمہاری تکلیفوں کو ختم کر دوں، میری آغوش میں آ جاؤ میرے بندو جو ادھر ادھر پھر رہے ہو۔ ہم نہیں سنتے اللہ کی پکار، اور ہم شیطان کہتا ہے آج یہ پروگرام آنے والا ہے، آج فلاں جگہ پہ کنسرٹ ہے، آج فلاں جگہ پر ہم نے بازار میں جا کر شاپنگ کرنی ہے۔ ہم اللہ کی پکار چھوڑتے ہیں، ہم شیطان کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اللہ ماں کی طرح اپنی آغوش وا کیے ہمیں بلاتا ہے 5 دفعہ، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اس
راستے کی طرف آ جاؤ جو راستہ تمہیں مجھ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو ٹانکے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں روشنیاں نہیں ہو سکتی۔ جو الیکٹریشین ہے وہ جانتا ہے جہاں ٹانکا ٹوٹ جاتا ہے وہیں پہ مشین خراب ہو جاتی ہے، وہیں پہ روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان ٹانکوں کو جوڑیں۔ وہ رب تو بہت مہربان ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم ذکر او انثی، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو جس نے نیک عمل کیا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ کتنا نیک عمل، جس کو کتنی چھوٹی سی چیز، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہ اللہ کے بندو، تم تو دنیا میں تولتے ہو نا کلو کے حساب سے، اللہ کے دربار میں عمل تولے جائیں گے ذروں کے حساب سے، مائکروسکوپک۔ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو وہ دیکھے گا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، اتنا مہربان ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کو بلاتے ہیں، الذین استجابوا لربہم الحسنی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو سن کر استجاب کیا۔ یہ دو طرفہ محبت ہوگی میری پیاری بہنوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ رب تعالیٰ اپنی طرف سے محبتیں ہم پر نچھاور کرتا رہے اور ہم سنیں ہی نہ۔ پھر جب ہم دنیا سے اسی حالت میں چلے جائیں گے کہ اس مہربان محبت کرنے والے رب کی دعا اور پکار کو سنا ہی نہیں، تو پھر اللہ کو ہم جب قیامت کے دن جا کر پکاریں گے اللہ بھی نہیں سنے گا۔ وہ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا، خوبصورت الفاظ تھے اس کے۔ ایک دفعہ ایک حضرت صاحب ایک بازار میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اللہ مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ پھر کچھ دنوں بعد وہی حضرت صاحب قبرستان میں بیٹھے تھے، کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ تو یہ جو سانسیں ہیں، مہلتیں، پیاری بہنوں، اس کو غنیمت جانیے۔ چوائس میری ہوگی اس پورے پلانٹ ارتھ پر۔ کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی بات کو نہ سنے، نہ مانے، نہ اس کی عبادت کرے، نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہو، سب انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہوں۔ بولیے اور بتائیے اللہ کی طاقتوں میں، اس کی خدائی میں، اس کی سلطنت میں ہماری دعا کا نہ کرنا کیا کمی کر سکتا ہے؟ تو ہم کس غلط فہمی میں ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں؟ اگر ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب انسان پلانٹ ارتھ پر اللہ نیک ہے، سب 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی خدائی میں کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ میرے اور آپ، ہم اگر کسی بادشاہ کے محل میں جس کو نوکری ملتی ہے تو بادشاہ کا مقام نہیں وہ بڑھاتا، جس کا ٹانکا جڑ جاتا ہے نا کسی پرائم منسٹر سے، کسی بادشاہ سے، تو مقام اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہم معزز ہوں گے، اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آئیے آج تجدید عہد کریں۔ جب اللہ کی بات آئے گی تو ہمارے گردنیں جھک جائیں گی، ہماری آنکھیں ادب سے جھک جائیں گی، ہم اس کو سن کر کہیں گے سمعنا واطعنا ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، اللہ ہم سے کمیاں ہوئی قبول کر لے۔ پھر اللہ کہے گا انی لا اضیع عمل عامل منکم، نہیں ضائع کرتا، دے دو مجھے، سنبھال کے رکھوں گا۔ تو عبادتیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، قربانیاں ویسٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں بتائی، یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے کیسے ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، جو آج ہم نے پڑھا کہ دعا، اللہ کو پکارنا،
یہ دو طرفہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تو ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، اس کی آغوش اور وقت ہمارے لیے وسیع اور واہ ہے۔ ہمیں جانا ہے، دوڑ کر واپس لوٹ جائیے اس رب کی طرف جس کی آغوش میں رحمتیں بھی ہیں، جو محبت بھی کرتا ہے اور جو ہر صورت میں ہم سے محبت کا تعلق بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے، اور قرآن کے ساتھ جوڑے تو اپنے ساتھ بھی جوڑے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔